الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس مبارک مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پہ ہمارے محترم جناب قاری تنویر صاحب ندوی دامت برکاتہم کی ایما پر اور ان کے حکم کے مطابق حاضری ہوئی ہے، یقین مانیے ہم اپنے حضرت الاستاذ سید العرب والعجم مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی کا مقولہ بہت مشہور ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مکتب کا نظام ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے میں ہونا چاہیے۔ حضرت اس چیز کے داعی تھے کہ پورے ملک ہندوستان میں مکتب کا جال بچھا دیا جائے، بڑے ادارے کم سے کم ہو مگر مکتب بہت زیادہ ہو، اس لیے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا یہ صرف ایک امام کے لیے، ایک مدرسے میں پڑھے لکھے افراد کے لیے یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ کہ ترتیل سے پڑھنا کب آئے گا؟ ہم نے کیا کہ ہم نے اصل میں یہ علمی محفل ہے اور ماشاءاللہ دانشوران طبقہ بھی ہے، علماء کی بھی جماعت ہے، اصل ہمارے اندر کمی یہ آئی کہ ہم نے بانٹا یہ کہ علم دین کو خاص کر دیا دیندار طبقوں کے لیے، اور جو علوم و فنون ہے اس کو ہم نے خاص کر دیا دنیا دار طبقے کے لیے۔ یہیں سے یہ انگریز اور یہود و نصارہ کی سازش کے شکار یہاں کے مسلمان اور یہاں کے لوگ ہوئے، بلکہ ہمارے یہاں جو اصل دین ہے، جو اصل تصور ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ایک ڈاکٹر اگر کوئی بن رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اس سے لوگوں کی خدمت کریں گے، یہ اس کا دین ہو گیا۔ ایک مدرسے میں پڑھا لکھا عالم یا مدرسے کا پڑھا لکھا حافظ اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ ہم دنیا کمائیں گے، یہ اس کے لیے علم دین سے ہٹ کر یہ علم دنیا ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ ہر ایک چیز کا انما الاعمال، بخاری شریف کی پہلی حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ انحصار کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھا ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ اے لوگوں قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ قرآن جو کیا ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع ہوگا۔ اور قرآن کی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ حافظ بھی وہاں سفارش رب کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، نبی بھی سفارش رب کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، شہید بھی سفارش رب کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، امام بھی اپنی مقتدی کی سفارش رب کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن جب ہم پڑھیں گے اللہ کے لیے اور اس قرآن کو عام کریں گے، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم نے مختص کر دیا، اسی مختص کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی سمجھیے کہ ایک انہوں نے فائن ٹچ کے جو جناب رفیق صاحب تھے، انہوں نے ممبئی سے شروع کیا، جو اس کی بنیاد ہے وہاں بھی ہم گئے، وہاں ممبئی مہاراشٹرا میں ہے، ممبئی سینٹرل میں۔ یقین جانیے یہ ایک چھوٹی سی ابتدا ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، کل نہیں ہے، یہ ایک جز ہے۔ کل کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کل کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں یہ ذہنوں میں رکھنا ہے، طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار اگر ہم اپنا سکتے ہیں تو اپنانا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ذہنوں اور فکروں میں قرآن کی اہمیت
اور اس کے پڑھنے کی اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو تقدس ہے وہ نکل گیا۔ اصل ہم نے مختص کر دیا اور علم دین کو غربا، مساکین، نچلے طبقے، تمام لوگوں کے لیے مختص کر دیا۔ برا نہیں مانیے گا، یہ اکثریت ہے، اور اکثر حکم الکل کے مطابق علماء سے پوچھ لیے گا، فقہ کا مسئلہ بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے قرآن کو، حدیث کو، اسلامی تعلیمات کو چند افراد کے لیے، چند لوگوں کے لیے مختص کر دیا۔ یہی ہماری ناکامی ہے۔ آج قرآن فہمی نہیں ہے، حدیث پڑھنے کا جو حدیث ترجمہ سے نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی کتاب ہے وہ نہیں پڑھتے ہمارے نوجوان۔ اس لیے آج کے دور میں ان چھوٹے بچوں کا آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، بلکہ جس کی بنیاد اسلامی بنیاد ہو گئی، دنیا کے وہ کتنوں بڑے چیز میں، چاہے دہریہ کا نظام ہو، چاہے وہ ہولی کراس ہو، چاہے دنیا کا جو سب سے بڑا سمجھیے کہ کٹر سے کٹر، جہاں پر یہود و نصارہ اور جہاں پر شیشو مندر بھی، اگر وہاں بھی اگر ہمارا یہ بچہ چلا جائے گا، اس کو ایمان سے نہیں پھیر سکتا، ارتداد کے شکار نہیں ہو سکتا وہ بچہ۔ کیوں؟ اس کی جو بنیاد ہوئی ہے وہ دین اسلام اور قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہو گئی ہے، لہذا اب اس کو کوئی نہیں پھیر سکتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ لڑکیاں ارتداد کی شکار ہوئی۔ کیوں؟ علم دین نہیں ہونے کی بنیاد پر، تربیت نہیں ہونے کی بنیاد پر۔ آج نوجوان، اس کو کہا جاتا ہے تھنکنگ وار، فکری الغار۔ یہ تھنکنگ وار کیا ہے؟ اوپر سے تو مسلمان ہے، لگیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہے 5 وقت، مگر اندر سے اس کے اندر کیا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کا اور غیر مسلموں کا اتنا نظام ان کے اوپر تسلط ہے کہ وہ لڑکا جو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کو ماحول اور مزاج نہ ملنے کی بنیاد پر وہ بچہ سمجھیے اندر سے دہریہ ہو چکا۔ صاحب آپ کہہ رہے ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا سب چیز انسانیت ہے۔ ہم نے کہا ایمان؟ تو بولے ایمان نہیں، انسٹیٹیوٹ کھولیے پڑھا لکھا دی۔ ہم نے کہا مطلب؟ یہ آپ کو، یہ میرے ساتھ پیش آئے۔ ہم نے کہا مطلب آپ نہیں سمجھے، مطلب یہ ہے کہ اس کو علم دین، اسلام، قرآن، حدیث اور صحابہ کی زندگی کا صحیح مطالعہ نہیں، اس کے صحیح فہم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ چیزیں ان کے ذہن میں آ گئی کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو اسلام سے ہٹ کے کرنا ہے۔ کان کھول کر سنیے گا، اسلام سے ہٹ کے کرنا ہے۔ اس لیے معاف کیجئے گا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ للہ العزہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کی کتاب کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مسلمانوں کے امام کے لیے، رہنما کے لیے، عزت عام مومن اور مسلمان کے لیے۔ یہ عزت کہاں ملے گی؟ یہ عزت یہی ملے گی۔ اور آپ کو لگتا ہوگا کہ اگر ہمارے طبقے میں، یعنی مسلمانوں کے طبقے میں اگر تھوڑا سا پڑھ لے، تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑا سا دنیاوی علم آ جائے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، ہم حاصل کر گئے دنیا۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال، یہ اولاد اور یہ جو علم ہے، یہ ایک فن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے لیے؟ ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ نہیں کہا کہ اب اس کو ہی تم کل سمجھ لینا، نہیں، ہماری جو ذات ہے وہ کل ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ مدرسے کے لوگ ہیں نا، علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ ان مدرسوں کو اپنی حالت پہ رہنے دو۔ آج اندلس کی نقشہ کیوں بگڑ گیا؟ حضرت علی میاں ندوی آج سے 40 سال پہلے برما گئے تھے، 20 لاکھ لوگوں نے برما سے کیا کیا؟ سفر کیا۔ اس کو ہجرت کہیے گا، کیا کہیے گا؟ ہجرت تو اس وقت ہوتی ہے جب دین مال کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، اس وقت ہجرت ہو جاتی۔ جب جان کے لیے بھاگا تو ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت وہ ہے کہ جہاد کرو، نہیں ہو سکتا تو پھر بھاگو، یہاں سے نکلو اللہ کے لیے۔ حضرت نے کہا تھا کہ اے برما کے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، اگر دین پہ رہے، دعوت تو تبلیغ سے جڑے رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین کا کام، مکاتب مدارس کو قائم رکھا، تب تو تمہارے لیے برما ملک محفوظ ہے، ورنہ یہاں کے جو حالات ہوں گے وہ اندلس جیسے ہوں گے۔ حضرت تو چلے گئے اس دنیا سے، مگر ہم لوگوں نے دیکھا کہ برما کے مسلمانوں کا حل کیا ہوا۔ آج بھی اگر یہ مکتب، کیا مولوی دنیا کے تمام لوگوں سے اچھی بزنس کر سکتا ہے، اچھی زبان بول سکتا ہے، اچھا کام کر سکتا ہے، مگر آج قابل مبارکباد ہے
مولانا قاری تنویر صاحب کہ آج آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بھی اسی لائن سے جڑے ہو، مگر میرے گھر کے تمام افراد کالجز، یونیورسٹی، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سب ہے، مگر ہم جب دیکھتے ہیں نظریہ، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ان کا جو نظریہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مدرسہ میں جانے کے بعد یہ سب سے کمزور، لاغر، نحیف اور سب سے کم پیسہ والے، سب سے کم تر۔ بھائی میرے چچا ایک انٹر کالج کے پروفیسر ہیڈ ہے، وہ 1 لاکھ ان کی تقریباً سیلری ہے، مگر وہ ہم کو کہتے تم بہت خوشحال رہتے ہو، میرے اپنے سگے چچا ہیں اور تقریباً سب سرکاری نوکری میں اچھے پوسٹ پہ ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں کیوں؟ اس لیے کہ صبر جو ہے، شکر جو ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ کہ میں دوسری کی بات، میں گھر کی بات کہہ رہا ہوں، دوسروں کی بات بری لگ سکتی ہے، میرے گھر کے میرے چچا ہیں، میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں اپنی زندگی کا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے مدرسے کو، علم دین کو اور علم دین کے سکھانے والے کو، امام کو اور تمام وہ جو مدارس سے جڑے لوگ ہیں ان کو ہم نے حقیقی نظر سے دیکھا، اس لیے آج ہم اس ملک میں دوسرے نمبر کے شہری ہو گئے، معاف کیجیے گا۔ جس دن ہم نے علماء کو آگے رکھ دیا، ایک ہی وقت میں علماء پیچھے ہوتے ہیں، امام پیچھے ہوتا ہے، جب مقتدی اس وقت وہ جنازے کا وقت ہوتا ہے۔ علماء کو اپنا مان لیجئے امام دل سے، ہر چیز میں، تمام چیزوں میں۔ اب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ پڑھانا ہے، آدھا گھنٹہ پڑھانا ہے، 1 گھنٹہ پڑھانا ہے، وقت تک تو بچے ہیں، وقت تک تو مانتے ہیں، باقی اپنے خواہشات کے مطابق والا اسلام استعمال کریں گے تو پھر اس ملک بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ سول کوڈ تیار ہے، یکساں سول کوڈ تیار ہے، یہاں کے حالات وہ بتا رہے ہیں، مگر آج بھی انشاءاللہ علماء حق کی جماعت زندہ ہے۔ ہم لوگ اس چیز پہ کوشش کریں گے کہ ہمارے تمام مسلمان وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا جس دن پڑھنے لگیں گے تب ہم سمجھیں گے کامیاب ہے۔ بچے کو تو پڑھانا ہی ہے، ہمارا ایک ایک نوجوان، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک بوڑھی، مرد، خواتین، ایک ایک سماج اور معاشرے سے قرآن کی ترتیل کی آواز ایک ایک گھر سے صدائیں سننے لگے اور لگے کہ نہیں اسلامی ماحول، اسلامی مزاج پیدا ہو، تب ہم سمجھیں کامیاب ہے۔ 2-4%، 1-2% اگر پڑھ لے تو اس کو کامیابی ہم نہیں سمجھتے، معاف کیجیے گا، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اس وقت ہوگی کہ اگر یونیورسٹی میں بچہ اگر وہ ڈی ایم بھی ہے تو فراق احمد جیسا ہو، جس وقت حضرت مولانا اسرار حسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کشن گنج کے MP ہوا کرتے تھے اور انہی کے وقت میں فراق احمد ڈی ایم ہوا کرتا تھا، لگتا تھا کہ کوئی دونوں مدرسے کا مولوی بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈی ایم بھی داڑھی اور ٹوپی میں، کرتی پاجامے میں، اور ضلع کا MP بھی داڑھی اور ٹوپی اور کرتی پاجامے میں جب کشن گنج میں بیٹھتا تھا تو ایسا لوگوں کو لگتا تھا کہ لگتا ہے مدرسے ہی قائم ہو گیا۔ ویسا ڈی ایم ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اور ایسا ہم اپنے بچوں کو چیف سیکریٹری دیکھنا چاہتے ہیں جیسا عامر سبحانی بہار میں الحمدللہ یہ ایک مدرسے کا پروڈکٹ ہے، یہ ہائیسٹ ٹاپر ہے، یہ ایک مدرسے سے فارسی سے انہوں نے پڑھا ہے۔ لوگ مدرسے کو سمجھتے کہ یہاں کی سرکاری زبان اردو، مگر آج ہمارے نوجوانوں کا حال اردو میں، غیر مسلم بچے اردو لکھنے نہیں آ رہا۔ میں اس لیے بات رہی، یہ علمی چیز ہے، جو بات کہنی تھی وہاں فاروق صاحب نے، وہاں ظہیر صاحب نے اور قاری صاحب نے سب بات کہہ دی ہے، میں تھوڑی ضمنی بات کر رہا ہوں، تھوڑا الگ ہٹ کے مولوی ہیں اس لیے میں کلیئر کہتا ہوں۔ ہمارے امام بھی ہے جہاں لوگوں میں نے کلیئر کہا تمہاری امامت اپنے پاس رکھو، جتنا تمہارا گھر ہے نا اتنا میں ہماری مرغی اور بکری رہتی ہے، بکراتی نہیں، کلیئر۔ اس لیے کہ علم دین جب سکھانا ہے تو کلیئر بتانا ہے، نہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اگر آپ سے چھپا لیا تو من کتم علما الجم بلجام من النار، اس دن اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ کے کہا دے گا، آگ کے انگارے سے لپیٹ دے گا، جنجیر سے باندھ دے گا، اس وقت آپ ہم کو نہیں بچانے آئیں گے، اس وقت نہیں بچانے آئیں گے آپ۔ جو حق بات تھی وہ بات نہیں کر سکے جتنے لوگ ہیں، کہا کہ جب یار موجود ہو، محبوب جب موجود ہو تو ان کے سامنے جو دل کی تمنائیں تھیں وہ میں نے رکھ دی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچے کہ ہمارے گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، ہماری بیٹیاں جو قوم کی بیٹیاں ہیں اس کو کیسے قرآن پڑھنے آ جائے، یہ مزاج بنے گا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، آج بہت سارے آج ایک جگہ سے انہوں نے شروع کیا یہ مکتب کا نظام، جو صفہ مکتب دینیات سے آغاز کیا ہے، قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ سے ایک اخیر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میری بات تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے مگر تلخ کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کو ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے گا آپ کی بیماری دور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح علماء جو ہوتے ہیں وہ میرے کہنا مقصد ہے، ابھی ہم لوگ ناقص مولوی ہیں، ناقص مولوی اس لیے ہے کہ ہمارے پاس صرف دین کا سارا کمانڈ ہے، دنیا کا جس دن کمانڈ ہو جائے گا ہم لوگ سمجھے مکمل مولوی ہو جائیں گے۔ دین اسلام کیا ہے؟ مکمل، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں نے دوسرے نظریے سے کہا ہے آج ہم لوگ کمزور اسی لیے ہیں، مسلمان کمزور اس لیے ہے کہ آج ہم کمزور ہیں، صاف ستھری بات، یعنی ہم مولوی کی جماعت کمزور ہے۔ آج مولانا نے کہا نہیں کنٹروورسی ہے، کیوں کنٹروورسی ہے؟ اس لیے کہ آج اگر مولوی مضبوط ہوتا، مالدار ہوتا، اس کے بعد قیادت ہوتی، حکمرانی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، کنچی کا کنٹروورسی؟ کوئی کا کنٹروورسی ہوگا مولانا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی ہے، آج ہم خود کمزور ہیں تو آپ کو کہاں مضبوط کریں گے؟ صاف ستھری بات۔
اس لیے آج ہم کو مضبوط ہونا پڑے گا. جب ہم مضبوط ہوں گے, ہم اپنے گاؤں میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے ارب پتی ہو, جو ہوتا ہے کلیئر کہتے, کیوں جانتے مضبوط ہے تو کلیئر کہا. جب ہم کمزور ہوں گے تو کوئی بھی آ کے گریبان پکڑ لے گا, پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا, یہ تو سچ ہے. تو پہلے ہم کو مضبوط ہونا ہے, اور جب ہم مضبوط ہوں گے پوری قوم مضبوط ہو جائے گی خود بخود. اس لیے کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو قرآن فہمی کی, قرآن پڑھنے کی اور قرآن پڑھانے کی. میں نے جو تقریباً بہت ساری حدیثیں تھی وہ پڑھنا تھا مگر وقت کی قلت ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ملے گا تو وہ حدیثیں میں ایک دو حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الكرام بررہ. حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے گا وہ فرشتوں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. والذی یقرأ القرآن ویتتعطف فیہ, اب کوئی بوڑھا ہے کہہ رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہے امام صاحب, ویتتعطف بڑی زبان میں لکنت ہے, لڑکھڑاہٹ ہے, گھبراہٹ ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, بڑی تکلیف ہے, بڑا شاق گزر رہا. ہم کہہ رہے ہیں ذات نکالنے, زو نکال دے رہے, لہو اجران, اللہ کے نبی ان کے لیے 2 اجر ہے. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کے مفسر اعظم ہیں, قرآن کے تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف رجوع ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ شخص جس کے دل میں اگر قرآن کی چند آیتیں نہ ہو وہ ویران گھر ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اے لوگوں, ایک کتاب کو تم نے بالا طاق رکھ دیا, یہی کتاب تو آدمی کو سریا تک پہنچا دیتا, یہی کتاب کو چھوڑنے بتا تو سلام لے جا کے سائڈ لیتا. یہی کتاب تو ہے, اور کون کتاب ہے؟ یہی قرآن کریم ہے. اس لیے اس قرآن کریم کو جب ہم اپنے سینوں سے لگائیں گے, جب اس کی تلاوت, اس کی ریاضت, اس کی فہم, اس کی سمجھ, اس کی تفسیر, اس کو جب پورے کریں گے, سمجھ تمام چیزیں